اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے: وقالت الیہود عزیز ابن اللہ، ترجمہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا سلسلہ نسب 16ویں پشت میں حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کے نام پر مختلف روایتیں ہیں۔ ابن عساکر نے جروہ لکھا ہے، بعض نے سوریق اور سروخہ اور برخیہ، مگر زیادہ اتفاق سرایہ پر ہے۔ 6 صدی قبل مسیح میں بنی اسرائیل پر نبی مبعوث ہوئے۔ اس وقت بخت نصر بادشاہ تھا۔ اس نے 550 قبل مسیح تا 566 قبل مسیح میں یک کے بعد دیگرے یروشلم پر حملے کیے اور سلیمانی ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تورات کے نسخے جلا دیے، ہزاروں انسانوں کو قتل کیا اور باقی جو بچے انہیں قیدی بنا کر بابل لے گیا، جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ تمام اسیروں کو زنجیروں میں جکڑ کر بابل لے گیا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر نے اپنے ایک سردار کو حکم دیا کہ وہ قیدیوں میں سے 4 دانا اور صاحب علم و دانش اشخاص منتخب کر کے انہیں لباس فاخرہ پہنا کر دربار میں پیش کرے۔ سردار نے ایسے ہی کیا۔ بخت نصر ان 4 کی عقل و دانش اور حاضر جوابی سے بہت خوش ہوا اور ان کو اپنا مشیر بنا کر دربار میں جگہ دی اور ان کے نام بدل کے بابلی نام رکھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام عید نجو، حضرت دانیال علیہ السلام کا نام ہیل تشکر، خنیحہ کا نام صدرک اور مسائل کا نام مسار رکھا۔ آنے والے زمانے میں یہ تینوں بھی اللہ کے نبی مبعوث ہوئے۔ قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ بخت نصر نے پہلے حضرت دانیال کو بابل کی گورنری پر فائز کیا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی بابل کا گورنر بنایا۔ بخت نصر نے ایک سونے کا بت بنا کر لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا، مگر اللہ کے حکم سے وہ محفوظ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دہرانے والے یہ دوسرے نبی تھے۔ بخت نصر نے یہ معجزہ دیکھ کر ڈر گیا اور کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا خداوند واقعی معبود حقیقی ہے۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد جو کوئی بنی اسرائیل کے خدا کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ بخت نصر کے بعد اس کا بڑا بیٹا مصدوق اور اس کے بعد اس کا بھائی بیل تشعر تخت پر بیٹھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو 70 سال کا عرصہ غلامی میں گزر گیا۔ اور پھر فارس کے بادشاہ سائرس کوروش، قرآن میں اس کا ذکر ذوالقرنین کے نام سے آیا ہے، بنی اسرائیل کو حملہ کر کے غلامی سے نجات دلائی۔ تورات میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اسرا کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ کچھ دن بعد حضرت عزیر بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا، چاروں طرف چکر لگایا، کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں، یہ دیکھا درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہوئے ہیں، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا: اس شہر کی اس بربادی اور ویرانی کے بعد اللہ عز و جل کس طرح سے اس شہر کو آباد کریں گے۔ پھر آپ نے پھلوں کو توڑا، تناول کیا اور انگوروں کا رس نچوڑ کر نوش فرمایا، بچے ہوئے پھلوں کو توڑ کر اپنے جھولے میں ڈالا اور بچے ہوئے انگوروں کے رس کی شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو مضبوط رسی کے ساتھ باندھ دیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ آپ تو آرام کے لیے درخت کے نیچے لیٹے تھے، مگر اس نیند کی حالت میں
آپ کی وفات ہو گئی، گویا آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، چرند، پرند، حیوان، جنات سب کی نظر سے آپ کو اوجھل کر دیا۔ آپ اسی حالت میں 100 سال تک وہیں پڑے رہے، پھر دوبارہ زندہ کر کے پوچھا کہ بتاؤ کتنا عرصہ اس حال میں رہے؟ آپ نے جواب دیا کہ 1 دن یا کچھ زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 برس تک اسی حالت میں رہے۔ تم اپنے کھانے پینے کی اشیاء پر نظر ڈالو، وہ خراب نہیں ہوئی، مگر تمہاری سواری والا گھڑا سڑ گل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی قدرت کاملہ سے جسے چاہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں برباد کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ تاکہ تمہارا واقعہ لوگوں کے لیے نشان بنا دیں۔ کھنڈرات آباد بستی میں تبدیل ہو گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب زندہ ہوئے تو ان کے سر اور داڑھی کے بال کالے تھے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے شہر کا دورہ کیا۔ وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں آپ کا اپنا مکان تھا۔ کسی نے آپ کو نہ پہچانا، نہ ہی آپ نے۔ ہاں، البتہ ایک بوڑھی اور اپاہج عورت آپ کے مکان کے پاس بیٹھی تھی، جس نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ بڑھیا نے کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا عزیر کا کیا ذکر ہے؟ انہیں تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ آپ نے کہا اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کہا مجھے 100 سال تک اللہ نے مردہ رکھا اور پھر زندہ فرمایا۔ بڑھیا نے کہا اگر آپ عزیر ہیں تو میرے حق میں دعا کیجیے کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، بڑھیا کا فالج ٹھیک ہو گیا، روشنی واپس آ گئی۔ بڑھیا نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے ایک محلے میں لے گئی۔ اتفاق سے وہاں آپ کا بیٹا اور پوتے بھی موجود تھے، جو کہ سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے اعلان کیا کہ یہ حضرت عزیر ہیں۔ کسی نے بات کو نہ مانا۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں کندھوں کے درمیان مسے کا نشان تھا۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو مسے کا نشان موجود تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تورات زبانی یاد تھی۔ آپ نے زبانی تورات سنا دی جو کسی کو یاد نہیں تھی۔ بخت نصر نے تورات کے 40,000 عالموں کو چن چن کر مار دیا تھا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ آپ نے تورات صحیح پڑھی ہے یا غلط؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میرے والد نے کہا تھا جب بخت نصر نے ہمیں گرفتار کیا تھا اس دن ہم نے ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد کو دفن کیا تھا۔ اگر تم میرے دادا کی انگور کی بیل کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا، تو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں۔ جب جلد برآمد ہوئی تو دیکھا آپ نے حرف بہ حرف ٹھیک پڑھی تھی۔ سب نے کہا یہی حضرت عزیر ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے مگر نام نہیں آیا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس واقعے کے 50 سال بعد تک حضرت عزیر علیہ السلام زندہ تھے۔ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت کے درجے پہ فائز کیا گیا تھا۔ اس طرح آپ کی عمر 190 سال یا کچھ زیادہ بنتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے غلامی سے نجات پا کر سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ تورات کو ازسر نو مرتب کیا تھا۔ تمام نسخے بخت نصر نے جلا دیے تھے۔ اسی بنا پر یہودی انہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں اشارتاً اور سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں نام کے ساتھ آیا ہے۔ آپ کی آخری آرام گاہ عراق کے ایک مقام سائر میں ہے، مگر کچھ مورخین دمشق میں بتلاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں تھی۔
ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔